اگر وہاں سے کال آ جائے نا تو آپ نے فوراً سے معذرت کر لینی ہے, آپ نے سوری کر لینی ہے, آپ نے پاؤں پڑ جانا. یہ جناب ان وردی والوں کے بارے میں اس صاحب بہادر کے یہ خیالات تھے جن کے بارے میں آج ان کو بڑی تپ چڑھی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کیوں امپریس نہیں ہیں, آپ کیوں خفا ہیں. اس وجہ سے میں خفا ہوں کہ بھائی جان کے جو بیانات ہیں ان میں تضاد ہے. بھائی صاحب نظام کے بدلے میں کیسے نظام کھڑا کریں گے؟ میں اسی نظام کی بات کر رہا ہوں نا جہاں سے کال آنی ہے, تو اس نظام کے بدلے میں وہ کیسے نظام کھڑا کریں گے بھائی صاحب جس نظام سے وہ ڈرتے ہیں, جس نظام سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر وہاں سے کال آ جائے آپ نے پاؤں پڑ جانا ہے, اس نظام کے بدلے میں کیسے نظام کھڑا کریں گے جناب؟ جب 8 فروری 2024 کو انہوں نے پورے 24-26 کروڑ عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اس وقت بھائی صاحب تو نہیں نکلے, اس وقت تو بھائی صاحب کی بولتی بند ہو گئی تھی. بھائی صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب میں نے جو ہے وہ اس وقت خواجہ آصف کو میں جتوا کے آ رہا ہوں, صبح میں نے دیکھا وہ ہار گیا. اس وقت بھائی صاحب کیوں نہیں باہر نکلے؟ اور یہ میرا بھی سوال اس وقت بھائی مطلب یہ کتنی چیزیں ہیں. جب ارشد شریف گئے اس وقت بھائی صاحب نے ریزائن نہیں کیا احتجاجاً وردی والوں کے خلاف یا چینل والوں کے خلاف. جب کاشف عباسی کو آفر کیا, پہلی بات تو یہ کہ اقرار الحسن کے بارے میں بہت سی باتیں کرنی ہیں اور میں آپ کو نا ان کا جو انقلابی پن ہے نا وہ آپ کے سامنے آج آپ کے پروگرام لیکن اخلاقیات کو ہم برقرار نہیں, اخلاقیات کو تو ہم اور کوئی ہم الزام نہیں لگائیں گے. الزام بھی جو بات کریں گے وہ دلیل کے ساتھ ہوگا اور اس کا ایویڈنس ہوگا. میرے پاس پورے ایویڈنس ہیں, ثبوت ہیں, ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا کیونکہ میں خود بھی اس فیلڈ سے میرا تعلق ہے. میں کوئی وہ پھرلو بندہ نہیں ہوں, ہوا میں نہیں ہوں کہ روڈ پہ چلتا ہوا بندہ نہیں ہوں کہ جناب میں بات کر کے اس کے بعد غائب ہو جاؤں گا. میں نے اسی پلیٹ فارم پہ رہنا ہے, میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور ہمارا مقصد بھی ہے کہ عوام کو سچ ہی دکھانا ہے, سچ ہی سنے عوام اور سچ دیکھے. ایگزیکٹلی. اور اسی پرپس سے ہی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ عوام کے سامنے ہم حقائق رکھیں کہ اقرار الحسن اور جواد والا جو معاملہ یہ ایکچوئل میں ہے کیا. میں سب سے پہلے تو اسٹوری کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ نان ایشو جو ہے ایشو انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اقرار الحسن ابھی مطلب وہ پہلے انہوں نے وہ ویڈیو وائرل ہوئی, پھر جناب اس کے بعد پوسٹیں ٹویٹس والا سلسلہ, مطلب ایک کنٹروورسی ہے جس کو اقرار الحسن صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی نہ تھمے. اس کے بعد انہوں نے آپ کو پتا پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس کرنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا. پھر انہوں نے رات ایک اور ولاگ کیا اسی ٹاپک پہ, معافی بھی انہوں نے کیا کہ وہ معافی میں آپ نے سنا نہیں ہوگا میرا خیال ہے, میں نے تو پورا سنا ہے 9 منٹ, میں نے پورا سنا. تو اس میں آپ کو پتا اس نے کن چیزوں کے اوپر معافی مانگی اور تنزیہ معافی مانگی. مطلب اس نے اس واقعہ کے ریلیٹڈ یا اس جو حرکت ہے اس کے اوپر اس نے معافی نہیں مانگی. یہ تو اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو میری بات سے ایگری کریں. ایسے ہی ہے, اس نے وہ طنز یا وہ معافی اس میں انہوں نے سیدھی معافی نہیں مانگی, سیدھی معافی نہیں مانگی. اب آتے ہیں مدعے کے اوپر. انہوں نے جو سوال اٹھائے آپ نے وہ سنا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ میری بات سمجھ آئے گی. انہوں نے 2 سوالات اس کے آغاز میں اٹھائے کہ جناب 2 سوال ہیں. پہلا انہوں نے کہا کیا کسی وردی والے کو سیاسی بات یا تعصب کا اظہار کرنا چاہیے. دوسرا انہوں نے بڑا سوال جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی بہن بیٹی یا ماں کے ساتھ ہوں اور کوئی آپ پر کسی بھی طرح کا جملہ کسے تو آپ برداشت کر کے گزر جائیں گے یا اسے شرم دلائیں گے. تو رائے صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ایک نارمل سے جملہ ایک وہ نان ایشو جس کو انہوں نے اتنا بڑا پاکستان کا ایشو بنا دیا, 3rd پرسن کے ذریعے ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے اوپر انہوں نے یہ جملہ بولا ہے کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح جو ہے وہ ذلیل ہوگا, جس کے اوپر جناب اقرار صاحب بھڑک گئے. اقرار صاحب جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے, غصے میں آ گئے. انہوں نے جناب وہ اپنا موبائل آن کیا. اب تیسرے بندے کے کہنے کے اوپر اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ اگنور کیا جا سکتا تھا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوتا. انہوں نے کہا اگر آپ کے ساتھ, اگر میرے ساتھ میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, میری کوئی بھی فیمیل خاتون میرے ساتھ, میری کولیگ بھی ہوتی ہے حتیٰ کہ میں اس کے احترام میں اگر کوئی 3rd پرسن آگے کہتا, میں کہتا یار گولی مارو دفعہ کرو. بٹی صاحب آپ نے اس کا منہ توڑ دینا تھا. نہیں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میں کیا راستہ اختیار کرتا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, اپنی بات بتا رہا ہوں. میں جناب اس عورت کے احترام میں اگر کوئی 3rd پرسن آگے مجھے کہتا تو میں وہاں سے درگزر. بٹی صاحب آپ اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں گزر رہے ہوں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزر رہے ہوں, کوئی ایسی بات کرے جس طرح مطلب انہوں نے وہ ایک آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, نان ایشو تھا, اس کو ایشو بنایا گیا, لیکن آپ کی تصحیح کرے تو آپ اس کو کیا کریں گے, چھوڑ دیں گے. میں رائے صاحب آپ کو وہی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی 3rd پرسن آ کے مجھے بتائے گا تو میں اس کو اگنور کر کے میرے ساتھ فیملی ہوگی, جو سوال ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے. نہیں سوال آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ 3rd پارٹی یہ کنفرم ہو رہی ہے بات, یہ کنفرم ہے. یہ ان کے ساتھ 2 صاحب تھے, عرفان بشیر صاحب اور صفدر,
ٹھیک ہے, وہ کنفرم کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے ڈائریکٹلی یہ چیز نہیں سنی, یہ سیلفیاں ویلفیاں بنوا رہے تھے. آپ کو پتا ہے وہ پروٹوکول والا ہوتا ہے, اس کاؤنٹر سے گزرنے کی بجائے یہ عوام والی سائڈ پہ لگ گئے تاکہ جناب سیلفیاں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹینشن. اور وہ لیڈر ہیں, انہوں نے عوام راج پارٹی بنائی ہے. آپ کو کہیں عوام نظر آتی ہے؟ بات لمبی ہو جانی. میں ہمارا جو مدعا ہے, جو ان کا انقلابی پن ہے, جو ان کا سوال ہے کہ جناب کیا وردی میں جو ہے وہ آپ کو سیاست کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اس وردی والوں کے بارے میں پالیٹکس میں آنے سے پہلے لیٹ می کمپلیٹ, اس میں سیاست میں آنے سے پہلے جناب جو وردی والوں کے بارے میں صاحب بہادر کا جو خیال تھا کہ جناب وردی والوں کے بارے میں ان کی کیا ذہنیت تھی, کیا مائنڈ تھا, وہ میں نے آج ان کا سارا انقلابی پن آپ کے سامنے رکھنا ہے. جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وردی میں جو ہے وہ آپ کو کسی کو سیاست یا تعصب کا اظہار کرنے کی ہے نہیں, اس مدعے پہ ہم نے آنا, وہ ہمارا مدعا جو ہے وہ نکل جائے گا اگر آپ بات کریں. اب میں جناب گزر جاتا کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے, مجھے پتا چلتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے یہ جملہ بولا, اور بڑا نارمل سا جملہ ہے, کوئی اتنا بڑا جملہ نہیں ہے کہ یہ بھی جواد کی طرح جو ہے وہ ذلیل ہوگا. اس کے بعد اور دوسرا باتیں, تاکہ ہماری بات لمبی نہ ہو جائے, 3 دسمبر 2023 کی یہ بات ہے. ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسیشن ایک تنظیم بنائی, مختلف اور بھی 2-3 تنظیمیں ہیں. جب یہ تنظیم بنی تو وہ مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں کو انٹریکٹ کرواتے تھے ڈیجیٹل لوگوں کے ساتھ, تاکہ لرننگ ہو ڈیجیٹل کی, یوٹیوبرس کی, اور جناب ایک انٹریکشن, جو گیپ ہے وہ گیپ ختم ہو, جس میں عمران ریاض کو بھی پہلے بلایا گیا. اس میں جناب اقرار الحسن صاحب کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. یہ میرے پاس تصویریں بھی ہیں, میں آپ کو تصویریں شیئر کر دوں گا, اس میں جناب وہ سارے ڈیجیٹل کے جو لوگ ہیں. اچھا, مجھے ان سے کوئی عشق نہیں ہے, میں کیونکہ میڈیا فیلڈ میں آیا تو مجھے میڈیا فیلڈ میں آ کے پتہ چلا کہ جناب بھائی صاحب کے جو پروگرامز ہیں, یا وہ پروگرامز کس طرح ہوتے تھے, ان پروگرامز کا مقصد کیا تھا, مطلب میں ذرا بھی امپریس نہیں تھا. اس دن بھی نہ تو میں نے بھائی صاحب کے ساتھ تصویر بنائی, نہ سیلفی لی, نہ سلام دیا. وہاں پہ بیٹھ کے سب نے کویسچن کیا تو نہ میں نے کویسچن کیا. وجہ کیا؟ وجہ یہی تھی کیونکہ میں ان کو ڈس لائک کرتا ہوں نا, مطلب ان کے تضادات, ان کی پرسنالٹیز کے اندر بھرے ہوئے. اس دن میں اتنا پریشان ہو گیا, جب وہ محفل اینڈ ہوئی تو انس گوندل اس بات کی تصدیق کریں گے, انہوں نے مجھے کہا اس کے بعد, یار بھٹی صاحب آپ نے سوال نہیں کیا. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. انس گوندل آپ کو پتا ہے ایک نام ہے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہیں اس وقت نیوز 1 کے, اور وہ تمام ہمارے جو حلقہ احباب ہے صحافیوں کا, اچھی قدر ہے, وہ اس بات کی تصدیق ہے. انہوں نے کہا بھٹی صاحب آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں اور آپ نے سوال بھی کیوں نہیں کیا. میں نے کہا یار بس ایویں. اچھا, اب اس محفل کے اندر جو ہے وہ جو آج بھائی صاحب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, وہاں پہ اب میرا جانے کا مقصد, میں انس گوندل بھائی کی محبت میں یا ڈیجیٹل جو ہماری تنظیم تھی اس کی وجہ سے میں نے وہاں پہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا, شرکت کی, اور یوں کہہ لیں کہ چسکا لینے بھی گیا کہ یار کہ وہ اقرار جو ایک سر عام کا اتنا بڑا پروگرام کرتا ہے, جس کے بارے میں کچھ چیزیں مجھے پتہ چل گئی تھی, جس سے وہ جس کی وجہ سے لوگ امپریس ہوتے ہیں, اور وہ جناب میں بھی کبھی امپریس تھا, اور وہ ساری چیزیں جب میڈیا فیلڈ میں آیا میں, اور میرے سامنے وہ حقائق آئے, تو جس کے بعد جناب وہ جو امپریسنس تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہہ لیں کہ چسکا بھی لینے کے لیے گیا کہ یار وہ فیس ٹو فیس یا کہہ لیں کہ ایک میٹنگ کے اندر وہ نہیں, اقرار بھی ملتے تو بہت اچھے طریقے سے ساروں کو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں, ہر بندے کا سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. بڑے خندہ پیشانی سے ملے اس دن بھی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دیے. آپ کیوں خفا ہیں, آپ کیوں خفا ہیں اقرار الحسن سے؟ اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے, آپ کو پتا ہے کہ جب تک وہ جرنلسٹ تھے انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا, میں نے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی تھی. یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اب جب کہ وہ پولیٹکس میں آ گئے ہیں اور ان کے بیانات میں تضادات ہیں, تو میں نے کہا یار کیونکہ رائے صاحب تمہیں پتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا. جی بالکل. تو ہن گل کرن دا جڑا ویلا ہے, ہن ویلا ہے گل کرن. پہلے زیر عتاب ہے, پہلے لوگ ان کو ان پہ بڑے پی ٹی آئی والے تو ان کو چھوڑ ہی نہیں رہے. پی ٹی آئی والے نہیں چھوڑ رہے نا, حقائق سامنے رکھنے چاہیے نا, کیونکہ وہ عوام کو انہوں نے عوام راج ایک تحریک بنائی ہے, ایک نیا لالی پاپ دینے جا رہے ہیں. ہم پہلے بڑے کھپے ہوئے ہیں, 78 سال سے لوگوں نے ہم کو ڈسا ہوا ہے, عوام کو ڈسا ہوا ہے. ہر بندہ آتا ہے وہ ایک چورن بیچتا ہے اپنا, تو یہ اس کا سیاسی حق نہیں ہے. کس کا؟ اقرار کا سیاسی حق ہے, اقرار الحسن کا سیاسی حق ہے. اقرار الحسن کا یہ سیاسی حق ہے وہ کہ وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلے, آپ کو بے وقوف بنائے. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہی ان کے ساتھ ہے نا. عمران خان کے ساتھ کیوں ہے لوگ؟ میں ٹرسٹ نہیں نہ کرتا, میں وہی بات. اچھا, مدعے کے اوپر آتے ہیں, پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. اب وہاں پہ بھائی صاحب کا یہ جو بات کرتے ہیں نا, جو انہوں نے کہا کہ جناب کیا کسی وردی والے کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی تعصب زدہ یا سیاست والی بات کرے. اب وہاں پہ جناب کوشچن ہوئے جو کہ آپ بھی زیر عتاب رہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور ڈیجیٹل لوگوں کے اندر ایک تجسس تھا کہ یار یہ جب یہ کالز آتی ہیں وردی والوں کی, جی جی,
تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان سے سیکھنے کے لیے ایک سوال کیا گیا کہ جناب اگر وہاں سے کال آ جائے تو اس کو کیسے ٹیکل کریں. جی بالکل. یہ جو آج کہتے ہیں نا جناب کہ ایسی کی تیسی یہ میرے ٹیکس کی وردی ہے اور جناب یہ اور وہ, اور جناب جو اصل وردی والے ہیں ان کے بارے میں صاحب بہادر کا کیا خیال تھا؟ میں کلمہ نہیں پڑھتا, کیونکہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے یا جس طرح یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ منافق کی نشانی ہے. تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا, اتنے لوگوں کی گواہی اور وہ تصویر بھی آپ چلا دیجیے گا, وہ سارے لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے, میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب اگر وہاں سے کال آ جائے تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں, تو اقرار صاحب کا کیا جواب تھا؟ اقرار صاحب کا جواب یہ تھا جناب آج جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب جرت کیسے ہوئی کہ جناب اس نے وردی پہن کے اس طرح کا, اب جو اصل وردی والے ہیں ان کے بارے میں صاحب بہادر کا جو خیال تھا وہ ذرا سنیے گا اور ذرا ہوش میں رہیے گا اس کے بعد. کہ صاحب بہادر کا خیال یہ تھا کہ جناب اگر وہاں سے کال آ جائے نا تو آپ نے فوراً سے معذرت کر لینی ہے, آپ نے سوری کر لینی ہے, آپ نے پاؤں پڑ جانا. یہ جناب ان وردی والوں کے بارے میں اس صاحب بہادر کے یہ خیالات تھے جن کے بارے میں آج ان کو بڑی تپ چڑھی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کیوں امپریس نہیں ہیں, آپ کیوں خفا ہیں. اس وجہ سے میں خفا ہوں کہ بھائی جان کے جو بیانات ہیں ان میں تضاد ہے, کیونکہ ان بھائی صاحب کو جب ارشد شریف کو چینل سے آفر کیا گیا تو ارشد شریف کو باہر چلے گئے تھے نا وردی والوں کی وجہ سے, تو بھائی صاحب تب ریزائن کرتے میں بھائی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا. جب اس کے بعد جب کاشف عباسی کو آفر کیا گیا تو بھائی احتجاجاً ریزائن کرتے کہ یار وردی والوں کی مداخلت سے بھائی اس کو آفر کر دیا آپ نے. سلمان اقبال صاحب یہ لے میرا ریزگنیشن, میں ریزائن کر رہا ہوں. وردی والوں کی مداخلت کے اوپر اچھا یہ بات جو ہے یہ ریکارڈ پہ نہیں آئی, اس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا, یہ آف دی ریکارڈ کی بات سر. اس وقت کیمرے بھی لگے ہوئے تھے لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کچھ چیزیں جو ہے ڈیفینیٹلی بڑی اوپنلی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو آپ نہ لگائیے, ہم پبلک نہیں کریں گے. کیمرے لگے ہوئے تھے, وہ تصویروں میں بھی ہیں جی, مطلب اوپنلی باتیں ہوئی ہیں, نارمل چیزیں تھی. میں تو آپ کو ان کے خیالات, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کال اور فیل میں تضاد ہے, اور یہ مطلب وہ بات میرا کرنے کا مطلب یہ کہتا ہے نظام کے بدلے میں میں نے ایک نظام کھڑا کرنا ہے. اب یہ کیسے اس نظام کے بدلے میں نظام کھڑا کریں گے جس نظام سے ہی بھائی صاحب ڈرتے ہیں, جس میں مطلب عوام کو یہ کیا اب لولی پاپ دے رہے ہیں. وہاں پہ جو ڈیجیٹل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے چیزوں کو حقائق کو رپورٹ کرنا ہے, ان کی یہ تربیت بھائی صاحب کر رہے تھے کہ جناب اگر وہاں سے کال آ جائے تو آپ نے جناب ان کے پاؤں پڑ دینا, معافی مانگ لینی ہے, معذرت کر لینی ہے, سوری کر لینی ہے. تو ویسے لائٹر موڈ پہ آپ سے سوال ہے, دوسری آپشن کیا ہے اگر کال آ جاتی ہے, آپ کو کال اگر آ جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. میں بھائی صاحب کے تاثرات رکھ رہا ہوں, انہوں نے نظام کے بدلے میں نظام. آپ ایک لیڈر کی بات کر رہے ہیں, میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھائی صاحب نظام کے بدلے میں کیسے نظام کھڑا کریں گے. میں اسی نظام کی بات کر رہا ہوں نا جہاں سے کال آنی ہے, تو اس نظام کے بدلے میں وہ کیسے نظام کھڑا کریں گے بھائی صاحب جس نظام سے وہ ڈرتے ہیں, جس نظام سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر وہاں سے کال آ جائے آپ نے پاؤں پڑ دینا ہے, اس نظام کے بدلے میں کیسے نظام کھڑا کریں گے جناب. جب 8 فروری 2024 کو انہوں نے پورے 24-26 کروڑ عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا, اور اس وقت بھائی صاحب تو نہیں نکلے, اس وقت تو بھائی صاحب کی بولتی بند ہو گئی تھی. بھائی صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب میں نے جو ہے وہ اس وقت خواجہ آصف کو میں جتوا کے آ رہا ہوں, صبح میں نے دیکھا وہ ہار گیا. اس وقت بھائی صاحب کیوں نہیں باہر نکلے؟ اور یہ میرا بھی سوال ہے. اس وقت بھائی مطلب یہ کتنی چیزیں ہیں. جب ارشد شریف گئے اس وقت بھائی صاحب نے ریزائن نہیں کیا احتجاجاً وردی والوں کے خلاف یا چینل والوں کے خلاف. جب کاشف عباسی کو آفر کیا گیا, پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت سے سوالات ہیں, بڑی چیزیں ہیں, بہت سے مواقع تھے جہاں آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا وردی والوں کے خلاف اور کتنی اس کو تب چڑھی. اچھا مجھے آپ آخر میں یہ بتا دیں کہ وہ ایک یونیفارم والا لاہور کا وہ چیمہ صاحب جنہوں نے مبینہ طور پہ مطلب ان کے بقول تھرڈ پارٹی نے ان کو بتایا کہ جی اس نے یہ الفاظ بولے کہ آپ کا حال جو ہے جواد احمد جیسا ہوگا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یا نہیں کہا ہے؟ نہیں, اس نے دیکھیں یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہے, یہ ان کے بقول ہے, اور وہ جو تھرڈ پارٹی ان کو بتا رہی ہے ایک پولیٹیکل جملہ ہوا. اگر ان کی طرف سے بولا گیا تو نہیں بولنا چاہیے تھا. دیکھیں میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا. مطلب ایک وہ بات جس کو اگنور کیا جا سکتا تھا. اگر یہ اتنے بڑے لیڈر بنتے ہیں, عوام راج کی بات کرتے ہیں, تو بھائی ان کو ایشوز کو ایشو بنانا چاہیے نا, نان ایشو کو ایشو تو نہیں بنانا چاہیے. آپ مجھے بتائیں انہوں نے ان کو تحریک کو آغاز کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوگا؟ آپ سے سوال, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, کتنا 1.5 سال ہو گیا ہوگا آلموسٹ, اس سے کم ہے باقاعدہ اناؤنس کیے ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہوگا آلموسٹ. 2025 میں ہی آئے. ان کی پریس کانفرنس میں یا ان کی باتوں میں کتنی بار جو عام عوام کے مسئلے ہیں, مہنگائی, بجلی, بے روزگاری, کتنی بار ڈسکس ہوئے ہیں؟
عوام راج پارٹی ان نا، کو اپنی جو ہے دوڑ لگا لینے دینی. یہ گھوڑی تے اے گھوڑی دا میدان پتہ لگ جائے گا, وہ کر لیتے. ادھر کتنے لوگ آئے ہیں پہلے بھی سیاست میں, میرا سوال تو ہے یہ تو ان کا جمہوری میرا سوال فنڈامنٹل رائٹ ہے نا. میرا سوال ہے سر, وہ رائٹ ہے ان کا, ہمارا بھی رائٹ ہے بطور ایز اے جرنلسٹ کہ ہم ان چیزوں کی نشاندہی کریں, ہے کہ نہیں ہمارا رائٹ؟ ڈیفینیٹلی وہ اپنی کریں ڈیوٹی, ہماری ڈیوٹی ہے, ہم اپنی ڈیوٹی ہمارا کر رہے ہیں. فرض میں ہے. حقائق کا عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں. ڈیفینیٹلی میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو سیاست کرنے کا رائٹ نہیں ہے, اس کو حق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تحریک نہ چلائیں.